جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے ملک کے اندر، اس میں ایک تو آپ نے بھی کل بات کی کہ آئی ایس ایف جو ہے، جو آپ کی انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ کل ایک پریس کانفرنس پہ ہوئی جو کہ پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے، پی ایس ایف کے نام سے ایک طلباء کا ایک گروپ سامنے آیا، اس میں سارے لوگ تو وہی تھے جو آپ کی آئی ایس ایف کے ہیں۔ کوئی یہ جو ہے آئی ایس ایف کو ہی آپ ری برانڈ کر رہے ہیں ایک نئے نام سے کہ پاکستان اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے، جی، کہ جس طرح بنگلہ دیش میں طلباء نکل آئے تھے، پاکستان کے اندر بھی طلباء نکل رہے ہیں باہر، اور 30 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے ورنہ پھر سڑکوں پر ہوں گے۔ تو یہ آپ کی ہی پارٹی کی طرف سے ایک انیشیٹ کی جا رہی ہے چیز؟ نہیں، دیکھیں اس وقت ایک لاوا تو ہے، ایک پرسٹیشن ہے، ہمارے ورکرز میں بھی ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی ہے، ہمارے یوتھ میں بھی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی جدوجہد کرے وہ آئین اور قانون کے اندر کرے، پرامن طور پر جدوجہد کرے، کسی طور پر ہم وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ صحیح ہے، لیکن وہ جو بنگلہ دیش ماڈل کی طرف ہی آپ لوگ جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی ہوگی۔ اگر وہ سبق نہیں سیکھے گا اور وہ اس طرح رویہ رکھتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر ملک جو ہے نا کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ حکومت خود ہوش کے ناخن لے اور دیکھے کہ وہ قانون کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کرے۔ آپ تو حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حکومت رہے لیکن قانون کے مطابق چیزوں کو کرے۔ دیکھیں دونوں باتیں، اس وقت تو اس حکومت کی تو وہ نہیں ہے نا، قانون تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایک حکومت ہے، یعنی یہ جو اس وقت ایم این ایز ہیں یا منسٹرز ہیں یا پرائم منسٹرز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی بچی بیوی کو پتہ ہے کہ یہ شکست خوردہ ہے، ان کو خود اپنی ضمیر نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو آواز نہیں ملتی۔ صحیح ہے۔ تو سر یہ جو 30 اگست کی ڈیڈ لائن ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئی ہے، میجورٹی میں تو اس میں ظاہر ہے آئی ایس ایف کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے، تو سپورٹ کرتی ہے پارٹی اس 30 تاریخ کی ڈیڈ لائن ابھی تک ہمارے سڑکوں پر آئیں گے؟ ہم آپس میں ڈسکس کریں گے، ہمارے سی سی میں ابھی بات نہیں آئی ہے، تو جو بھی ڈیسیجن پالیسی ہوگا پھر سی سی پالیسی دے گی۔ جیسے سر کے پی میں ایک گروپ سامنے آ رہا ہے، ویسے وہ چیز رہ گئی، دوبارہ سے اس پہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو خان صاحب کہتے ہیں کچھ بڑا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو یہ اس وقت جو ہے نا ایک عوام کا ایک فرسٹریشن ہے، عوام کے اندر ایک غصہ ہے، جو بجلی کی بلیں آ رہی ہیں، جو مہنگائی ہے، یہ تو حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، یہ تو اس کو فیس ہی نہیں کرے گی۔ کون نکلے گا باہر؟ کون نکلے گا باہر؟ دیکھو ہم ہی نکالیں گے، ہم عوام کو جو نکالیں گے۔ آپ تو سر جلسہ نہیں کر پا رہے اسلام آباد کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے؟ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پیسفل لوگ ہیں۔ اگر آپ ہمیں مسلسل ہمارے جو قانونی اور آئینی حق ہے اس سے روکیں گے پھر ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ اب 13 کو تو نہیں، اور اب 22 کو رہا جلسہ اسلام آباد میں نا پی ٹی آئی کا، 22 والے پہ آپ نے 22 فیصلہ کیا ہے کہ ہم چیف الیکشن کمیشنر کو ملیں گے، جس پہ میں خود اور ایوب صاحب اور یہ گوہر اور اچھک صاحب ہم 4 ملیں گے اور دو ٹوک بات کریں گے ان کے ساتھ۔ صحیح، پھر ہم سے گلہ نہ کریں، کیونکہ عدالت نے بھی ہمیں فیصلہ دیا ہے، اور اس کے بعد یہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ قانون کو نہیں مانتے، یہ قانون کو نہیں مانتے۔ چیف کمشنر کو ملیں گے اسلام آباد کے؟ ہاں، چیف کمشنر کو ملیں گے، پھر اگر یہ قانون کو نہیں مانتے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پھر ان کے خلاف کیسز ہوں گے۔ اچھا، یعنی پھر بھی جلسہ جب تک اجازت نہیں ہوتی نہیں کریں گے، عدالت کے اندر ہی معاملے کو پروسیڈ کیا جائے گا؟ نہیں، جلسے کے بارے میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا، جلسہ کریں گے۔ اچھا، یہ ہمارا قانونی حق ہے، اجازت جو ہے نا عدالت نے ہمیں دی ہے، بس وہ کافی ہے۔ اب وہ 22 کو ہی کر رہے ہیں نا، 13 کو تو نہیں کر رہے، 13 کو تو صرف نکلیں گے۔ 22 صحیح ہو گیا۔ جیسا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کے پی میں کوئی گروپ آ رہا ہے، ایک ناراض گروپ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جس میں شکیل صاحب بھی ہیں، عاطف خان صاحب کی بات بھی چل رہی ہے، جو کرپشن پہ، اقربا پروری پہ جو ہے گھڑا پور صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ایک گروپ ایکٹیو ہو رہا ہے کے پی کے اندر، آپ کی کیا معلومات ہے اس پہ؟ نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ دیکھو پارٹی کے اندر جو ہے نا اختلاف بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، کہ کوئی گروپ نہیں ہے۔ کرپشن پہ اقربا پروری کے والے سے میں پولیٹیکل گروپ کی بات نہیں کر رہا سر۔ نہیں دیکھیں، جو آپ ناراض گروپ ہے کوئی؟ نہیں، میں کوئی اس قسم کی گروپ نہیں ہے، سارے جو ہے نا عمران خان کی قیادت میں متحد ہے۔ وہ تو ہے، لیکن صوبے کے اندر اگر سر ہوتی ہے کوئی، اگر کارکردگی کے والے سے ایشوز ہوتے ہیں، آپ مطمئن ہیں گھڑا پور صاحب کی کارکردگی سے ان کی حکومت کی؟ کیوں نہیں ہے؟ صحیح، مکمل مطمئن ہے۔ دیکھو ایک کام ہے، ابھی نیا نیا چل رہا ہے، بڑے سیریس چیلنجز ہیں، اور اس کو جو ہے نا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وفاق اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا، اس کو فنڈ نہیں دے رہے، اس کو آفیسر نہیں دے رہے۔ صحیح ہو گیا، سب کچھ جو ہے نا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے ہوا ہے، اس کے بعد کیا
صحیح. اچھا دوسرا صاحب مجھے یہ بتائیں پارٹی جو ہے پھر وہ ناراض گروپ کی بات کو بھی سنے گی یا ڈٹ کے کھڑی ہوگی علی بن گھنٹا پور کے ساتھ ہی جیسی بھی گورننس نہیں آپ نے تو گروپ بنا دیا ہے. ایک ناراض گروپ ہے سر, میں بتا رہا ہوں, میری انفارمیشن ہے سر. میرے نالج میں نہیں ہے اور آپ کے نالج میں ہے. چلے میرے نالج ہے سر. آپ ڈینائی کر سکتے ہیں سر, آپ پارٹی کے ظاہر سینئر لیڈر ہیں, آپ ڈینائی کرنا چاہیے کر سکتے ہیں آپ سر, آپ کا رائٹ ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے, چونکہ آپ ہی ڈیل کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ معاملات کو, کہاں پہنچے؟ منگل کو شاید ایک کمیٹی لیول پہ کوئی بات چیت ہونی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی غالباً شریک ہونا تھا, وہ پھر نہیں ہوا, کہاں پہنچا یہ معاملہ؟ نہیں ہم خود بزی تھے, ابھی ہم رابطہ کریں گے, رابطے ہمارے ہیں, رابطے ٹوٹی نہیں ہے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اس کی اپنی انٹرسٹ ہے. آج بھی ہماری پارلیمنٹ میں ملاقات ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کا چیزیں سامنے آئیں گی. ان کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ آپ سے مختلف ہیں کیا مولانا کے؟ نہیں دیکھو ہمارے ایجنڈا ہے کہ اس وقت ہمارا جو ہے نا, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انلیجیٹیمیٹ حکومت ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چور ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں. جو افغانستان کے حوالے سے جو ایشوز ہیں, جو انتہا پسندی اور خاص کر یہ جو آپریشنز کے حوالے سے ہماری ایک ہی پالیسی ہے, بہت چیزیں پالیسی ہے, لیکن چونکہ ہمارے بہت ترقیاں رہی ہیں کافی لمبے عرصہ, تو چیزوں کو جیل کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے. طریقہ کار پہ بھی تھوڑا سا اختلاف ہے نا کہ مولانا فضل الرحمان آپ کو یہ کہہ رہے, تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ استعفے دیں اسمبلیوں سے, پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے, یہ دھاندلی کی تحقیقات والا نہیں. باقاعدہ مطالبہ تو کوئی اس کا نہیں آیا, اس کے کوئی مطالبہ نہیں ہے.